اب دیکھیے یہاں پہ جو بات ہے کہ بہت سے ہم میں سے مسلمان بھی جو ہیں کئی دفعہ ہمارے میں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور ان کی قبر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ آیات بڑی غور سے سننے والی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی کلیئر آیات ہے نا, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اس سورہ میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کلیئرلی کہا ہاؤ کم یو کین سے دس. تو آپ کے پاس جب علم ہوگا تبھی تو آپ اس کا آنسر کر سکیں گے نا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما قاتلوہ, اور نہیں قتل کیا, وما صلبوہ, اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, لیکن ان کو اس پہ شبہ ہو گیا, وَإِنَّا, اور بے شک الذین اختلفوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا, فیہ, اس میں, لفی شک منہ, تو وہ اس میں شک میں پڑ گئے تھے. اور کیا شک تھا؟ ما لہم, نہیں ہے ان کے لیے, بھی اس میں, من علم, کوئی بھی علم نہیں ہے, الا مگر اتباع الظن, لیکن انہوں نے پیروی کی اپنے گمان کی. وما قتلوہ یقیناً, اس کو آپ انڈر لائن کرے گو, اور یہ اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ آپ اگر کسی سے جب بحث کریں گے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, اور کون سا ایسا ترجمہ ہے جس کو آپ اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وا اور ما نہیں قتلوہ, تو تم نے قتل کیا اسے, کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو, یقیناً, کہ یقیناً تم نے ان کو قتل نہیں کیا. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور وہ یہاں پہ فوت ہو گئے. اب اگلا انشاءاللہ جو آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, ان کے بارے میں یہود جو تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے تھے کہ یہ ایک مٹی سے ایک پرندہ سا بناتے تھے, اور اس کے اندر جیسے پھونک مارتے ہیں اس طرح سے کرتے تھے, پرندہ زندہ ہو جاتا تھا, اور یہ بڑے معجزے تھے. اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو جو ذخیرہ گھر میں کیا ہوتا تھا انہوں نے وہ بھی بتا دیتے تھے, کوڑی کا مرض جس کو ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے ہوئے تھے. اور اس زمانے کا رواج بھی یہ ہوتا تھا کہ جادوگر جو ہوتے تھے نا, ان کو جیسے وہ سولی پہ چڑھا دیتے تھے, ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے, اور یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ حکومت کرے, اور وہ لوگوں کو اس لیے بہکا رہا ہے. تو یہ تمہارے بھی اگینسٹ ہے, اور یہ ہمارے بھی دین میں اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, اور اس کے پاس تو بڑے جادو ہیں, یہ جادو کے زور پہ لوگوں کو اپنی طرف کرتا ہے, تو آپ اس کو اس کو سزا دیں. اب اس وقت انہوں نے جب یہ ساری انہوں نے پلان کیا تو اس کے مطابق ان کو یہ حکم دیا گیا اس وقت کی گورنمنٹ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے. اور جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب یہ حکم صادر کرتے ہیں سولی پہ چڑھانے کا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حکم انہوں نے دے دیا تھا, لیکن جب وہ گئے تھے ان کو لینے کے لیے تو ان کو نہیں پتا چلا, تو ان کی شکل کسی دوسرے انسان کی شکل میں آ گئی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمارا کیا کہ سمینا واتانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا تو ان کو نہیں چڑھایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو قتل نہیں کیا تو ان کو قتل نہیں کیا. لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو شبہ ہو گیا تھا, وہ جو لوگ لینے آئے تھے ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ دوسرا انسان ہے جس کی شکل ان سے ملتی ہے, تو وہ اس طرح سے اس میں کافی روایات ایسی ملتی ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ رفعہ, اٹھا لیا ہو, کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو, اللہ نے الیہ, اپنی طرف. دیکھیے یہاں پہ رفع کے ساتھ الیہ کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا. دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ روح کی بات ہوتی تو پھر کیا بگ ڈیل تھی, کیونکہ ہر انسان جب اس کا وقت آتا ہے وہ مرتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو روح تو آسمانوں پہ چلی جاتی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. دیکھیے بہت سے مسلمان بھی جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ عزیزاً, بڑا زبردست, حکیماً, اور حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ٹھیک جگہ پہ بٹھانی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کسی کو آسمان پہ اٹھانا. اور اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 159 سورۃ النساء۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ بیان کیا جا رہا ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں ہم کو دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل پتہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکیں گے کہ دجال کون ہے اور کیا وہ کر رہا ہے اور ہم اس کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس دنیا میں دوبارہ سے جب وہ آئیں گے تو کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب ہمیں احادیث کا پتہ ہوگا، جب ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں اسے نبٹنے کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر میرے بعد آتا ہے تو میرے امت کے ہر فرد کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ اس کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ دجال کے فتنہ کیا ہوگا، وہ کیا کیا چیزیں کرے گا، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ سٹوری اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا ان کی زندگی میں آئے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہوگا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پہ بلیو کر لیں گے اور اس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے 1 2 3 کر کے، جیسے ہوتا ہے نا ایک سٹوری ہم یاد کرتے ہیں، کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ قیامت سے پہلے یہ کیا کیا چیزیں ہوں گی تاکہ ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب دیکھیے شام میں دمشق کے مقام پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب جب وہ فتح ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان روم کی طرف جائیں گے فتح کرنے کے لیے۔ جب وہ روم کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے امام مہدی جو ہے ان کا نام ہوگا حضرت محمد بن عبداللہ، ان کا وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور عیسائیوں کا یہ قلعہ جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ روم کی فتح سے ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ افواہ پھیل جائے گی، یہ خبر پھیل جائے گی، افواہ تو نہیں ہوگی وہ، کیونکہ ایکچولی ان کا دجال کا ظہور ہو جائے گا، تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو اب وہ سارے لوگ بھاگم بھاگ واپس دمشق کی طرف جائیں گے۔ وہاں پہ جا کے امام مہدی کی قیادت میں وہ تیاری کریں گے کہ کس طرح سے دجال کے فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے جو دجال کا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کو بے پناہ طاقت دی ہوگی۔ اور وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے حکم سے بارش ہونا نازل، مطلب جیسے وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ زمین سے نبتا، جیسے کہے گا پودے ہیں، پھل ہے یا کچھ بھی اپنا معجزے دکھانے کے لیے وہ کہے گا کہ وہ اگو تو زمین سے نباتات اگنی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ بارش کو حکم دے گا کہ بارش ہو جاؤ تو بارش ہو جائے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط ہو جائے گا، آدمی کو قتل کر کے سامنے اس کو پھر واپس زندہ کر دے گا۔ تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے معجزے جب انسان دیکھے گا، جس نے یہ نہیں پڑھی ہوگی، جس کو ان احادیث کا نہیں پتا ہوگا، تو جب وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تو کمزور ایمان والے اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس سے وہ اپنا ایمان ضائع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے جو اس کو اندر کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں اور یہودی جو ہیں وہ دجال کی قیادت میں متعدد خون ریز مار کے کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹ کے پوری اپنی آرمی اختیار کر کے تو اس کے بعد وہ دمشق کی طرف پہنچے گا، اور وہاں پہ امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔